تو میں سب سے پہلے چاہوں گا وائرلیس مائک جو میں ہمیشہ میری عادت رہی ہے کہ جہاں پہ میں ہوسٹ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اسٹیج کی جانب یا مہمانوں کی جانب نہیں جاتا، میں جو سامعین بیٹھ کر میں ان کی طرف جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سامعین جو ہے وہ اپنی بات کریں، کسی کو میڈیا کے حوالے سے کوئی تحفظ ہے، کسی کو کوئی ذاتی ان کی صحافتی کام میں رکاوٹ ہے، کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو وہ بات کریں۔ تو مائک ایک ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے، مائک اس کے پاس آ جائے گا۔ پچھلے دنوں ٹوبا ٹیک سنگھ کے سینئر صحافی رانا خالد محمود اور سینئر جو کیمرہ مین علی احمد، ان کے خلاف جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور ضلع بھر کے صحافی جو ہے وہ پولیس کے اس مقدمہ درج کرنے پہ ابھی بھی آج بھی جو ہے وہ بائیکاٹ پہ ہے اور تقریباً مہینہ گزر گیا ہے، پولیس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بس صرف ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ بس آپ خاموش رہیں، ہم آپ کا مقدمہ خارج کر دیں گے۔ نہ شامل تفتیش کیا گیا ہے، نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس میں ہماری ایک اور شرط بھی تھی کہ جو وہاں پہ جو ایف آئی آر میں تزلیل والے الفاظ یوز کیے ہیں اس کے ذمہ دار کو سامنے لایا جائے۔ چلو مقدمہ تو بعد میں خارج ہوگا، لیکن پولیس نہ ڈی پی او نے نہ اے ایس پی نے، دونوں نے ہمیں بلا کے صرف ہمیں لالی پاپ دیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا ابھی تک۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پیر محل میں ایک صحافی پر جو ہے وہ نعمان چودھری ہیں سما ٹی وی کے، ان پر جو ہے ان کو فون پر دھمکیاں دی گئیں، وہ بھی مقدمہ درج ہوا۔ کل اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ندیم بلوچ نے، ہمارے نیوز کے رانا نوید ہیں وہاں پہ رپورٹر، ان کو جو ہے وہ اپنے دفتر سے باہر نکالا، ان سے بدتمیزی کی۔ اس طرح کے واقعات ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہو رہے ہیں۔ تو باقی مزید اب جو کوئی بات کرنا چاہے تو ہاؤس کے لیے جو مائک موجود ہے ہاتھ کھڑا کریں اور جو ہے مائک آپ تک آئے گا اور آپ بات کریں گے۔ ڈاکٹر ابرار بشیر صاحب کا تعلق جو ہے وہ شعبہ صحت سے ہے، لیکن صحافت جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کر جو ہے وہ رچی ہوئی ہے اور انہوں نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں فہم نیوز کے نام سے ایک نیا ڈیجیٹل کا ایک نئی جہد جو ہے وہ نئی جدت سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک آغاز کیا ہے۔ بڑے اچھے پروگرامز ہیں، بڑے اچھے ولاگس ہیں، بڑے اچھے انٹرویو ہیں، ان کی ٹیم بہت اچھی ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آنے والے تمام معزز مہمان، ہمارے صحافی بھائی جن میں ایڈوکیٹس بھی ہیں، سب کو ویلکم۔ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا اس پروگرام میں اور ٹائم دینے کا کہ میں اپنا اظہار خیال کر سکوں۔ میرا تعلق بیسیکلی شعبہ صحت سے جس طرح ندیم بھائی نے بتایا، لیکن یہ ہے کہ میں پچھلے تقریباً 20 سال سے جرنلزم سے وابستہ ہوں، وہ نیوز پیپر پبلش کرتا ہوں اور ابھی ٹوبا ٹیک سنگھ میں آ کے ڈیجیٹل میڈیا والی سائٹ پہ۔ اچھا، آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم صحافیوں کو کتنی فریڈم اویلیبل ہے پوری دنیا میں بشمول پاکستان۔ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں صحافیوں کو کسی بھی جگہ فلی فریڈم اویلیبل نہیں ہے کہ وہ پوری طرح آزادی سے ہر چیز کو رپورٹ کر سکے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے۔ یہ سب کچھ پارشل ہے، جزوی طور پر اویلیبل ہے۔ اس میں اصل میں حکومتیں قدغن لگا دیتی ہیں، پابندیاں لگا دیتی ہیں، کبھی ملک کی سلامتی کے نام پہ، کبھی اداروں کی سلامتی کے نام پہ، کبھی کسی ادارے کی مہم کے نام پہ۔ تو انہی سب وجوہات پہ صحافیوں پہ پرچے بھی ہوتے ہیں، ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصہ میں یہ چیز خاص طور پہ یہ جو جبر ہے یہ بہت اپنی ورس شیپ میں، اپنی بدترین شکل میں سامنے آیا۔ وہ اس طرح سے شاید پہلے جس طرح میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اس وقت میڈیا اتنا آزاد ہے، ہمیں بیسیکلی اس کا سینس نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس ہمیں اتنا شعور نہیں تھا۔ جب سے شعور آیا ہے، جس طرح ہم نے شعور کی ارتقائی منزلیں طے کی ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا ہے ہمیں رپورٹ کس چیز کو کرنا ہے۔ ہم انف میچور نہیں ہیں اس معاملے میں۔ ہمارے اوپر جو ایف آئی آر چلتی ہے وہ اکثر صحیح ہوتی ہے کیونکہ ہم میچور نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کس چیز کو رپورٹ کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بہرحال صحافی برادری کو بھی سیکھنا پڑے گی، اپنے ارتقائی عمل سے سارے گزر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے رسپانس میں سرکار جو ہے، حکومت جو ہے، انہوں نے بہت غلط انداز اپنا ہوا ہے۔ ان کا انداز 75 سالوں سے وہی ہے، پاکستان
نے ایک ظلم ڈایا ہے، اس کے خلاف ہمارے میڈیا ہاؤس والا خالد صاحب اور ہر اس صحافی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. ہم بیسیکلی باقی ہیں. تو میرے خیال میں سب جرنلسٹ کو جو فریڈم ہمارا ہے اس کے ساتھ دینا چاہیے. فریڈم تو یہ کہ رانا خالد صاحب تو قید ہے، رانا خاصہ قید فزیکلی نہیں ہے، لیکن رانا خالد صاحب پہ FIR ہے صرف ایک کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے، اور وہ کیس انہوں نے اس طرح سے رپورٹ کیا بھی نہیں، جھوٹ باندھا گیا انہوں نے. یہ پرانے ان کے کوئی اس طرح کے معاملات تھے جن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہمارے موسم مہمان فرما رہے تھے. رانا صاحب سے پرانی دشمنی نکالی گئی ہے. رانا صاحب سے بیسیکلی ان کے سچ بولنے کی پاداش میں FIR ہو گئی تو ماضی میں انہوں نے سچ بولا تھا اور بولتے رہے. بہرحال اس کے لیے رانا صاحب کی سکون پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ FIR کس پہ ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی آزادی کو لمٹس میں رہتے ہوئے اپنے اظہار رائے، اپنا اظہار اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. رانا صاحب نے وہ کیا. جو میرے جیسے صحافی ہیں جو نہیں کرتے ڈر جاتے ہیں ان پہ FIRs بھی ہوتے ہیں. ریئیکشنز میں نا ریئیکشنز وہ ہمیشہ کام کرنے والوں پہ آتے ہیں. جو ہم جیسے ہوتے ہیں میرے جیسے ہوتے ہیں وہ جو کام نہیں کر ہوتے ان پہ ریئیکشنز نہیں آتے ہیں. اور دوسری بات، اپنے حقوق کے لیے صحافی کو مارا جاتا ہے، جبری گمشدہ جبری صحافی کو گم کر دیا جاتا ہے، صحافیوں پہ ظلم ہوتے ہیں. ارشد شریف شہید صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. یقین کریں اگر ہم اپنے رائٹس کے لیے، فریڈم آف اسپیچ کے لیے جدوجہد ہر بندہ اپنے لیول پہ نہیں کرے گا، تب ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگلے شہید ہونے والے یا اگلے گم ہونے والے یا اگلا بندہ جس پہ FIR ہو، جبری FIR وہ ہم ہوں. اس لیے میرے خیال میں سب کو متحد ہو جانا چاہیے. ہم ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی ایک پریس کلب میں کسی ایک بندے کا جو اکٹھ ہے وہ میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. صحافی ایک ہی پلیٹ فارم میں ہو تبھی ہم اپنی فریڈم کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ میں آج جو چند باتیں کروں گا، پاکستان جو ہے وہ دنیا کا میرے خیال میں سب سے کوئی نرالا ہی ملک ہے. یہاں آزادی اظہار ہے کہ کوئی آزادی کی جتنی پابندیاں یہاں صحافت میں لگی ہیں تو دنیا میں کسی بھی ملک میں جیسی پابندیاں نظر نہیں آتی. یہ آپ ذرا پچھلے چند ماہ میں دیکھیں ہمارے اوپر 119 صحافیوں پر مقدمہ درج ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے ان کو رات کو تو چھوڑے دن کو ہی ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو کچھ صحافی قتل بھی ہو چکے ہیں. ارشد شریف صاحب میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے، نہ ہی ان کا کوئی ابھی کیس کسی عدالت میں چلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہے جتنے بھی ظالم حکمران ہیں یا جو ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ہمیں مل جل کر ان کے خلاف جدوجہد جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں گے. جتنے بھی ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے ہم وہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ آزادی اظہار رائے صاحب پر ہم کبھی خاموش نہیں رہیں گے. جی شکریہ. پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ ڈسٹرکٹ سے چلو سارے تو دوست نہیں آئے، چلو چند آئے. اگر ہم ٹوبا ڈیسی کی بات کریں تو یہاں ماشاءاللہ جب پریس کلب کی بات ہوتی ہے تو 100 سے اوپر جرنلسٹ ہوتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے جی 50 اس کے ہیں، 50 اس کے ہیں، اور ایک تیسرا گروپ ہے 20-30 اس کے بھی ہیں. اور ماشاءاللہ اسی طرح جانے میں 2 پریس کلب میں ان کو اگر دیکھیں گے تو 10 ہمارے بھی صحافی ہیں. اور آئے کتنے جانا سے 4 ٹوٹل اونلی. اور ٹوبا ڈیک سے اگر میں دیکھوں تو میرے خیال 50 بھی نہیں ہوں گے. یہ بڑا المیہ ہے. اور مجھے دکھ ہوا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں. میں بھی صحافی ہوں جی، مجھے بھی شامل کریں. اور یہ ہمارا دیکھیں ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے اور دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. اور جو اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح وکلا میں اتحاد ہے، یونٹی ہے، پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہ چیز آپ میں آنی چاہیے. میڈیا کے دوستوں میں اگر آپ میں یہ آ جائے گی تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی. نہ آپ کو آپ کا مقدمات ہوں گے، نہ آپ کا قتل
میڈیا والوں کو صحافی ماننا ہے تو آج تہیا کر لیں، ان کو مان لیں، ورنہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ یہ کون سی بات ہوتی ہے گروپ میں کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاؤٹ ہے وہ فلاں، اگر ہے تو آج اس کو فائنل کر لیں کون ہے۔ یہ باتیں برائے مہربانی، یہ ہمارے وکلا برادری بیٹھی ہیں، ان میں کوئی وکلا اچھا ہو یا برا ہو، آج تک انہوں نے کبھی سنا ہے کہ یہ وکلا ہمارا گدھا ہے اس کو باہر نکالیں؟ اگر نکالنا ہے تو فوری طور پہ نکالتے ہیں۔ ہم روز گروپ میں یہی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، برائے کرم جو بھی اچھے ہیں سب اچھے ہیں ہمارے لیے، چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے پرنٹ ہے، چاہے الیکٹرانک ہے۔ یہ مہربانی کریں، یہ ہم ختم کریں گے تو پھر ہم مولانا خالد صاحب اور DMM کی فائٹ کر سکیں، ورنہ ہم اپنی ہی لڑائیوں میں جگہ رہیں گے اور یہی مسائل ہمارے چلتے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے وکلا کا ایک مسئلہ بنا تھا ڈاکٹرز کے ساتھ، دیکھیں انہوں نے کس طرح سے فائٹ کیا، وہی جو ڈاکٹر کتنا بڑے پائیدار تھے لیکن وہ جا کے باروں میں جا کے معافی مانگ کے آتا ہے، حتیٰ کہ DC DPO وہاں پہ موجود تھے۔ ہم کیا ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، بجائے کہ ہم ان کو اپنے گھر پہ گئے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، کبھی کوئی ایک بندہ جا رہا ہے، کوئی ایک جا رہا ہے، اس کو چھوڑ کے برائے مہربانی ایک آج تہیا کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، توبہ میں صحافت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے۔ شکریہ۔ ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ پچھلی دفعہ جب اسٹیج پہ 2-3 دوستوں نے بڑی لمبی پونا گھنٹہ جو ہے نا وہ بابا مزون ناز ٹوبے کا ایک وہ تاریفاں سے ضائع کیا وقت، اس بندے نے اس شہر کے صحافیاں کا بیڑا گرک کیا ہوا، اور جدوں بھی کوئی موقع آیا اس بندے نے ہمیشہ صحافیاں کے خلاف چلے، اور پچھلے دنوں کے 10 دن بعد وہ ہوش آیا ہنگامی اجلاس کا، وہ آج کیمرہ مین وہ حصہ وہ 10 دن بعد چلا گیا ڈیولپمنٹ، تو نال 5-7 بندے بڑے انہوں نے شوق بڑا سا، کوئی پیر محلوں والا ہے، کوئی بہت لگا ہے کہ جناب ڈیولپمنٹ چلے گئے، بڑا شوق سے انہوں نے، تو جناب مل کے انہوں نے دسیا کہ جناب تیرے نال وہ تو ہمیشہ منافقت کی تھی اس بندے نے منظور نال نے، اور لٹ کے کھا گیا پریس کلب فنڈ جنہ آتا ادھا کھا جاتا ادھا کلا آتا وہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے واسطے، اور وہ میاں اپنے افسر گجر صاحب نے انہوں نے عہدے دار نے انہوں نے دسیا کہ کہتے میں فنڈ لے کے دیتا MNA صاحب کو، وہ جناب کہتے منظور کھا گیا۔ اچھا جدوں افسر کو عہدہ دے دیتا وہ بھی وہ لڑ گیا، یہ وہ صرف وہ مار کھائی جاتا، تو جڑے نہ عہدے دار آ انہوں نے عہدے مل جاتے عہدے چ راضی، اور کچھ نال بندے جڑے ہیں نا جڑے کہتے ہیں اپنے حافظ صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب انہوں نے ٹوٹ نہ کہو، وہ ٹوٹ کیوں نہ کہیے ہوئی، اسی ٹوٹاں دے نال نہیں چل سکتے، نہ اسی ٹوٹاں نال چل سکتے ہیں، نہ اسی جڑے ہیں نا سیاستداناں دے وارث انہوں نے چل سکتے ہیں، اسی صحافیاں جڑے صحافی بلاؤ چاہتے ہیں، اور رانا خالد صاحب علیامہ صاحب انہوں نے پرچہ ہویا سارے دوستوں نے ساتھ دیتا، سوائے انہوں لوگوں نے جنہوں نے جناب اتنے قبضہ کیتا ہے، وہ نام ہے انہوں نے کہنا اج میاں ظہر صاحب نے یہ پریس کلب چوں اس بندے نے ہر موقع تے بڑا دل و جان کے نال صحافیاں نال چلیا، وہ باقی نوں موت پیندی ہے، میاں ظہر بھی بڑا، اور میاں ظہر میں گزارش کرتا ہوں اس ٹھگ نوں چھوڑ دے جنہیں لٹ کے کھا کے پریس کلب کے جناب شہر کا پیسہ، میں باقی دوستوں نے بھی کہاں گا وہ منظور کو چھڈو، باقی دوست کٹھے ہو، اگر پھر ہی تہاڈا ہونا عارف صاحب بیٹھے نے یہ آئے تھے ٹھیک ہے، انہوں نے بھی گزارش کرا گے انہوں جان چھڈو دی انہیں بہت وقت ضائع کرتا ہوں تھی پھر انہوں نے کہا کہ جناب تھوڑا حصہ بنا انہیں نہیں پڑھنا، وہ مال کھان دیا دکانوں کا مال کھان دیا سرکاری فنڈ کھان دیا گا، تو ہوں وہ جان چھڈ کے باقی دوست کٹھے ہو۔ شکریہ۔ کہ صحافیوں کی باتیں سنتا ساری ان کے مسائل سے آگاہی ہوتی، لیکن یہاں تو ایک نیا کرنا کھل گیا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہاں پہ ذاتی صحافت کے لیے جو درپیش مسائل ہیں اس پہ بات ہوگی، لیکن یہاں پہ تو اپنے ضمنی مسائل پہ جو ہے نا کہ بات چیت ہونے لگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کے لیے ایک الگ اجلاس بلانا چاہیے تھا جہاں پہ گفتگو کرتے تو زیادہ اچھا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جیسے وکلا میں کچھ جعلی ڈگریوں والے ہیں، اسی طرح صحافت میں بھی کچھ جعلی ڈگریوں والے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو بھی اسکروٹنی کرنی چاہیے ہے اور صحافی کو صحافت کرنی چاہیے ہے، کسی پارٹی سیاسی پارٹی کا ورکر نہیں بننا چاہیے۔ آج جو میں سمجھتا ہوں مسائل پیدا ہوئے ہیں لوکلی سطح پہ بھی یا نیشنل سطح پہ بھی، جب ہم کسی حکومت کے ساتھ صحافی ہوتا ہے اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اداروں کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو سارے خوش ہوتے ہیں، جب اس کی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں رہتی ہے پھر وہ ہم ان اداروں کے خلاف
خلاف بھی بات کرتے ہیں، ان افراد کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر پرچے بھی بنتے ہیں، وہ پرچے کیے جاتے ہیں جو کہ ناجائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ صحافی برادری بھی انہیں صحافی بن کے ان کی سلامتی کے لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہیے ہے، اور جو کالے قوانین بن رہے ہیں ملک میں جو بنے ہوئے ہیں جس کے تحت رانا صاحب پہ بچے ہوئے ہیں، ایسے بے شمار ہیں، صرف میں بے شمار افراد میں پڑھ رہا تھا صبح جب آپ کا میسیج آیا ہے، تو بے شمار افراد ہیں جن کو اپنے کہتے 5-5 سال سے ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے کہ گھر کے باہر اداروں کے لوگ کھڑے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے صحافت ہوتی نہیں تھی، پی ٹی وی ہوتا تھا، اس میں جو کچھ باتیں سنتے تھے ہم مان لیتے تھے۔ اب چونکہ اویئرنیس آ گئی ہے، صحافت بند کی جاتی ہے، تو چونکہ بے شمار خرابیاں تو ہیں، سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں، اس میں وڈیرہ شاہی بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جنرلز بھی ہیں، اور اس میں اور بھی بے شمار افراد ادارے ایف آئی اے وغیرہ ہے جس میں کرپشن کی انتہا ہے۔ جب ان کے خلاف بات کی جاتی ہے تو وہ ادارے خلاف ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم تو یہی ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے۔ اگر رانا صاحب کے خلاف پرچہ ہوا ہے تو کیا صحافیوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے سب کا؟ میں سمجھتا ہوں آج تک ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا، ان کی کوریج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر صحافی متحد ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمر ٹوٹے گا۔ اگر صحافی متحد نہیں ہوں گے، اپنی سیاسی پارٹی کے ورکر بنیں گے، تو پھر یہ صحافت کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا پابندی جو ہے نا لگی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ آزادی صحافت پر جماعت اسلامی کا جو ہے وہ جی، جماعت تو یہ چاہتی ہے، چونکہ سب سے زیادہ اظہار رنگ کی آزادی جو جماعت اسلامی میں خود ہے کہ ہم ایک کارکن بھی ہے، امیر سے پوچھ سکتا ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق سے پوچھا تھا کہ تمہارا کرتا تم بڑے ہو، تمہارا کرتا ایک نہیں بنتا کپڑے سے تو 2 سے بنتا ہے، تمہارا کیسے بنا؟ ایسے ہمارے ہاں بھی یہ آزادی ہے کہ ہم امیر سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے صحافت کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن ملک کی سلامتی کو پیش نظر رکھ کے۔ ایسی صحافت کو جماعت اسلامی نہیں مانتی جس میں ملک کی سلامتی خطرے میں پڑے، لیکن اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام سیاست میں یا صحافت پہ کنٹرول کرنا نہیں ہے، ان کا کام ملکوں کی سرحدوں کے اوپر رہنا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اگر اپنی حدود میں رہتے ہوئے آئینی طور پر ذمہ داریاں پوری کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ میرے انتہائی واجب تقریب مہمانان ذی وقار اور پورے ڈسٹرکٹ سے تشریف لائے ہوئے میرے معزز ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا مل بیٹھنا ہمارے صحافتی عظیم دن کے پروگرام کی مناسبت سے ہے۔ اسی نسبت سے میں 2-4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جمعہ کا دن ہے، کچھ میرے مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں، فون آیا اس لیے کہتے ہی جانا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ صحافت جتنا ہم آسان اس کو لیتے ہیں، یہ شعبہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے۔ صحافت میں اگر آپ اپنی صحافتی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے حق سچ پر مبنی رپورٹنگ کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے یہ سفر دشوار ہی نہیں، بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اور وہ ہمارے دوست اور ہمارے ہم سفر جنہوں نے حق سچ پر مبنی صحافت کا فریضہ سر انجام دیا، ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے صحافی بہت سارے دوست دنیا بھر کے اندر اسی فرض کو نبھاتے ہوئے اور حق پر مبنی صحافت کرتے ہوئے اپنی جان جوکھوں میں ڈالے رکھے اور انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی یا ان کو کسی اور طریقہ سے دنیا سے چلتا کیا۔ تو یہ صحافت میرے اور آپ کے لیے جہاں تک ایک مقدس پیشہ اور شعبہ ہے، تو اس شعبہ کے اندر ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے۔ کوئی آدمی انگلی نہ اٹھا سکے کہ جناب مجھ سے یہ پیسے لے گیا، رپورٹنگ کے لیے پیسے لے گیا، خبر کے لیے
صحافی کو اس طرح کا کام زیب نہیں دیتا۔ باقی جیسے ہمارے محترم جماعت اسلامی کے امیر ارشد جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ کالی بھیڑیں ہر شعبہ کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے شعبہ وکالت کے اندر بھی ہیں، یقیناً ہمارے اندر بھی ہیں۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمیں ایسے چھپے ہوئے آستین کے سانپوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان کو اپنے سے علیحدہ کرنا چاہیے اور ان کا کسی بھی موقع پر ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر صحافتی فرائض کی ذمہ داری میں ہمارے کسی ساتھی پر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم سب کو ایک مٹھ ہو کر اور یکجا ہو کر ہمیں اور آپ کو اس کا ساتھ نبھانا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میں آج ایک بات کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، ہمارے محترم رانا خالد محمود صاحب جو ہمارے ہم سفر ہیں، ان پر ایک مشکل آئی اور ہمارے عزیز علی احمد کیمرہ مین جو کہ اس وقت وہاں موجود بھی نہ تھے، ان پر بھی ایک مشکل اور بھاری آئی ہے۔ ایک اجلاس جو رانا صاحب نے کیا اس کا صحرا بھی ان کے سر پر تھا اور آج کی اس تقریب کا صحرا بھی رانا خالد صاحب اور بھائی آصف ندیم صاحب کے سر پر ہے کہ انہوں نے کھٹن حالات کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود ہم سب کو مل بیٹھنے کا ایک موقع بخشا ہے، ایک سعادت بخشی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان میاں نوید عالم صاحب اور میاں عبدالباسط ایڈوکیٹ صاحب اور دوسرے جو حضرات تشریف فرما ہے ان کا بھی مشکور ہوں، جن کا ہمارے شعبہ تعلق نہیں لیکن ان کی محبت ہے، وہ ہمارے اس سفر کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے بھائی رانا خالد محمود صاحب کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہونے کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی یونٹی کے لیے ہمیں مل کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں اور وہ زرد صحافت کے علمبردار مجھے اور آپ کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کا ناطقہ بند کرنا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس، ہمارے قریب بہت سارے دوست ایسے ہیں جو جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں اور الحمدللہ پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے جا کر کسی افسر سے اب تک کوئی ملاقات نہیں کی۔ ہم رانا صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ دامے درمے سخنے ہر طرح سے ہم اپنے بھائی رانا خالد اور بھائی علی احمد کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کا ساتھ نبھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ سے معذرت کروں گا، میرے کچھ مہمان باہر سے آئے ہیں، ان کو میں نے ریسیو کرنا ہے اور اسی طرح سے جمعہ کا دن بھی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمران صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ ہاں جی، کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ مہمانوں کی طرف جائے، اس طرح
की तारीख का स्याह तरीन मामला है और जिस तरीके से यहाँ पर इंसानी हकूक़ को कुचला जा रहा है, ये भी एक नमा फिक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे नहीं है, हमें अपनी आज़ादी के लिए बाकायदा एक जंग का आगाज़ करना होगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा कदगन पाकिस्तान में सहाफ़त पर लगाई जा रही है। सहाफ़त को कुचला जा रहा है, सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है और उनको जो जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। हम सबको अपने इन हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यहाँ पे राना साहब के ख़िलाफ़ और हमारे कैमरामैन अली अहमद के ख़िलाफ़ जो ये FIR दर्ज की गई है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत भी करते हैं और इसके लिए हम पहले तो ये इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करते रहे हैं, लेकिन अब हमें एक बाकायदा अपनी तहरीक का आगाज़ करना होगा और हम सबको मिलकर इन हकूक़ के लिए खड़ा होना होगा। बहुत शुक्रिया। एक दूसरे की टांग खींचने से बात नहीं आएंगे जब तक हम अपने मफादात को आगे रखकर चलने से बात नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी झूठी नवाइश और झूठे प्रोटोकॉल से बात नहीं आएंगे। तो ये हमारी महज तकरीबात होंगी, बातें होंगी। जिस तरह सियासतदान जलसे में आते हैं, बातें करते हैं, जज्बात भड़काते हैं और बाद में स्टेटमेंट देते हैं कि रात गई बात गई, वो तो हमारा सियासी बयान था। तो प्लीज़ हमारी भी जद्दोजहद 32-33 साल से है। RUJ की बुनियाद से लेकर आज तक मैंने तो यही देखा है कि जिसके हाथ में जो चीज़ आती है वो उसी पर गुजारा करके खींच के चला जाता है। तो जब तक सीनियर जूनियर के साथ शफकत नहीं करेगा, जूनियर सीनियर की इज्जत नहीं करेगा, उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो सहाफत या ब्लैकमेलिंग की सहाफत, ये तो नया लफ्ज नहीं है, ये बड़े अरसे से ये लफ्ज हम सुनते आ रहे हैं। कुछ नहीं होता, किरदार बाकिरदार शख्स जो होता है ना, वो काट के बगैर भी साफी होता है। हम आपके सामने खड़े हैं, हमने जितना वर्क किया है अपनी वसात के मुताबिक और RUJ के प्लेटफार्म से जितनी जद्दोजहद स्कूबा टेक्सिंग में हमने की है और मेरे साथियों ने स्कूबा टेक्सिंग में की है, शायद वो किसी ने आज तक न की हो, और उसके नतायज भी हमने उसी वक्त लिए थे। इसी तरह उसी वक्त नतायज लिए थे। अब आप कहते हैं DPO चल कर आए, उस वक्त SP साहब होते थे, चलकर लसानी होटल के बेसमेंट में आया करते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमारे ही अंदर से वही मुनाफिकाना सोच ने जन्म लिया और कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गए, और जहां तक हुआ कि RUJ को लेकर घसीट कर पता नहीं कहां से कहां चले गए, हम वहीं पे खड़े हैं। क्या खोया RUJ ने, क्या पाया, कोई समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए टाइम ही है। वो वक्त भी हमने देखा, हम पर रजाना में पर्चे हुए तो स्कूबा टेक्सिंग के सीनियर साहब ने SP के पास बैठकर ये कहा कि हमारा रजाना वालों से कोई ताल्लुक नहीं, वो रजाना के साथ ये उनका मामला अपना है। तो भाई जब रजाना वालों का अपना मामला होगा फिर रजाना वाले कहेंगे स्कूबा टेक्सिंग वालों का अपना मामला है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, माजी से सबक हासिल करना चाहिए। कुछ हासिल नहीं होगा अगर यही तरीका, यही रवैया आपने जारी रखा, अभी जारी है। हम रजाना में बैठकर देखते हैं, मुझ जैसा 32 साल से सहाफत में जो शख्स काम कर रहा था, मैं क्यों खामोश हूँ? मुझे लिखना नहीं आता। मैंने उस वक्त लिखा जब वक्त का SP होता था, मैंने डायरेक्ट उसको भी हाथ डाला। 5 बच्चे हुए मेरे पर, तो अल्लाह ने मुझे भी किया, आज तक खड़े। किरदार जो है ना, उसमें मैंने कमी नहीं आने दी। आज अगर SHO जाना या कोई जिले के अफसरान मेरी इज्जत करते हैं ना, वो मुझे इसलिए नहीं करते कि साफी है, वो मेरे किरदार की वजह से करते हैं। उनको पता है सरवर बाबू एक शरीफ आदमी है, मुस्बत सहाफ़ी है, नेगेटिव सहाफ़ी नहीं है, ब्लैकमेलिंग इसमें नहीं है, पैसों का लालच नहीं है। तो जब आपने बेदोष होकर
जालिम के खिलाफ खड़े होना है, मजलूम की मदद करनी है, तो कोई दुनिया की ताकत जो है आपको ज़ेर नहीं कर सकती, जिसकी मिसाल हम आपके सामने खड़े हैं। तो मेरी यही दोस्तों से गुजारिश है, आज के 3 मई के इस अज़हारे आज़ादी राय के मौका पर मैं ये जसारत कर रहा हूँ समझाने की कि खुदारा सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ पूरी ना करे, कोई भी काम करना हो तो उसको अमली करे। कोई जरूरी नहीं है कि 200 सहाफी हो तो राना खालिद साहब का प्रोटेस्ट हो सकता है। 10 सहाफी भी अगर बैठ जाए शबाज चौक में ये तहैया करके तो उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक ये FIR खारिज नहीं होगी। तो मैं देखता हूँ कौन FIR खारिज होता है। जितना मर्जी ये मार्शिए लोग जा जाकर मुलाकातें करेंगे, हम आपकी खबरें लगाते रहे, वो जो हमने लिखना है वो ज्यादा मौसर होगा, वो उन पर ज्यादा असरअंदाज होगा। जो तारीफें लिखेंगे, जब हम 6 लाइन की खबर लिखेंगे ना, लिखने वाले हैं, हम लिख सकते हैं, जब वो 6 लाइनें हम लिखेंगे तो चीखें मर जाएंगी, लेकिन लिखने के लिए तैयार ही नहीं, तो साथ ज्यादा वो नहीं लिखता, दूसरों में नहीं लिखता। इसलिए जो भी काम करना है, मेरी गुजारिश है कि अमली तौर पर करें, करना ये वक्त का ज़िया है। 30-32 साल से मैं देख रहा हूँ, नताइज उस वक्त हासिल होते हैं जब आप मुसलसल जद्दोजहद करते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं और अपने पाँव पर खड़ा रहते हैं। जबर जुल्म सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आपके सामने इमरान खान की मिसाल नहीं है, जो हमने देखा कितना जुल्म उसने बर्दाश्त किया, अपने मकसद से पीछे नहीं हटा, जेल गया, तशद्दुद साहब निकल आकर फिर उसने हक और सच की आवाज को उठाया। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने किरदार में बेहतरी लाएं और मुत्तहिद हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, FIR बहुत जुल्म की दास्तानें हैं जो खत्म हो जाया करती हैं, वक्त के साथ साथ मुत्तहिद यूनिटी जरूरी है। 10 साल में मुत्तहिद हो जाए मुखलस होता, ना इकट्ठे करें, ज्यादा होते भी नहीं आज के दौर में। कि आप कहें ना कि 2 प्रेस क्लब इकट्ठी हो जाएंगी, साथ देंगी, किसी ने नहीं देना। आप जितने हैं वो मुखलस हो जाए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। आज के दिन के मौका पर मैं राना खालिद साहब और अली अहमद साहब पर जो FIR हुई है, मैं इसकी ना सिर्फ शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, बल्कि रजाना प्रेस क्लब, रजाना रिसर्च की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि इसको फिलफॉर पब्लिक किया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज की तकरीब का इनेकाद करने वाले जनाब राना खालिद साहब, बरादरम आसिफ नदीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया और मुझे यहाँ हाजिरी का मौका मिल गया। तो आज का दिन बुनियादी तौर पे आज़ादी इजहार का आलमी दिन है, आज़ादी सहाफत का आलमी दिन है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सहाफत जितना मुश्किल काम है शायद इतना पहले नहीं था। राना साहब ने जिस दिन FIR हुई तो मैंने उसी दिन इनको फोन करके इनके साथ इजहार यकीन किया था, अपनी खिदमत पेश की थी और ये यकीन दहानी कराई थी। आज भी कराता हूँ कि हम इनके साथ हैं। और मैंने उस दिन ये इजहार किया था कि ये आपके जो FIR ये आज की वीडियो बनाने पे नहीं है, ये एक और वीडियो बनाने पे हुई है। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं एक अरसे से देख रहा हूँ, जब राना साहब ने यहाँ डिजिटल सहाफत का आगाज किया तो कोई और नहीं था, राना साहब थे। तो राना साहब ने बड़ी जाफरानी से इस मकाम तक पहुंचे हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। आइंदा भी हम इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ साथ हम आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। तो जहाँ तक आपके मसाइल हैं, ये अंदरूनी मसाइल हर शोबा आए जिंदगी में होते हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। हर शोबा, चूंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया एक आदमी के लिए बनाई नहीं है, ये इसमें मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, राय का इख्तलाफ होता है, ख्याल का इख्तलाफ होता है। अल्टीमेटली ये सब मामला जो है इकट्ठे होकर ही चलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे रहने की तौफीक अता करे। तो मैं एक सियासी पार्टी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं और सियासी वर्कर और सहाफी इनका आपस में ये नाजुक मंजूर है, चोरी दामन का साथ है। सहाफी का काम माशरे में जो जरूरियात है, जहाँ माशरे में जहाँ बेहतरी पैदा होना होती है, उनकी निशानदेही करना है। और सियासी वर्कर का काम उसके लिए अमली कोशिश करना है। आप अपना फर्ज निभाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
اور میری ذات جہاں پر آپ کو ضرورت ہوگی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس موقع پر میں جان کی امان پاتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صحافت کو آزاد رکھا جائے، پاکستان میں ISPR کے ذریعے صحافت کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ پاکستان آزاد ملک ہے، پاکستان میں رائے کی آزادی بھی ہونی چاہیے، پاکستان میں صحافت بھی آزاد ہونی چاہیے، پاکستان میں لوگوں کو اپنے محفوظ ضمیر کا اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ جب تک محفوظ ضمیر کے اظہار کا موقع نہیں دیا جائے گا، پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں آزادی اظہار جو ہے اس پہ قدغن جو لگی ہوئی ہے اس قدغن کو دور نہیں کیا جائے گا، تو آپ نہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ سماجی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ امن و امان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تمام حالات کو درست کرنے کی ایک ہی کنجی ہے کہ سیاسی استحکام پیدا کیا جائے اور جو بلا وجہ کی قدغن لگائی گئی ہے ایک جبر کا ماحول پیدا کیا جائے، اس جبر کے ماحول کو ختم کیا جائے اور ایک آزادی کا تصور دیا جائے۔ میں بارے دیگر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ واضح طور پر دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے اور مظلوم ہم ہیں۔ اس وقت فلسطین مظلوم ہے، اس وقت پاکستان مظلوم ہے، اس وقت میں اور آپ دنیا بھر میں مظلوم ہیں۔ میں پاکستان کی گردن سے، پاکستان کے ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو فلسطین کے ایشو پر ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو اس پہ پالیسی بیان جاری کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، پاکستان کے لیے اندرونی معاملات ہیں، اس وقت کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو جو پچھلی حکومت میں اس کا ذمہ دار تھے جنہوں نے پاکستان میں گندم موجود ہوتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ گندم کی فصل آ رہی ہے، پاکستان میں $1 ارب کا گھپلا کیا ہے، کرپشن کی ہے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیوں یہ وعدہ کیا اور یہ بحران کیوں پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ کسانوں کا استحصال بند کرے۔ اس وقت حکومت کسانوں کے پاس جو گندم ہے، جو فصل ہے، اس کو خریدنے کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور آخر میں پھر میں آج کے دن کی نسبت سے کہتا ہوں کہ صحافت پہ جو عائد پابندیاں ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان اور ہے، اس عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ سب سے پہلے تو میں یقیناً مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، رانا خالد صاحب کو، آصف صاحب کو، جنہوں نے اس تقریب کے انعقاد کو ممکن بنایا اور یہ خوبصورت گلدستہ یہاں اکٹھا کیا۔ صحافت کے عالمی حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ یہ عالمی دن ہے، تو ہم تو اپنی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ صحافت کے حوالے سے یکجہتی پیدا کرنا یہی آپ کی کامیابی کا راز ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی بزرگ ہوں گے، کہیں غلطی ہوگی، اس غلطی کو سدھارنے کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی حق کی بات کہے تو صحافی آج کے دور میں صحافی ہونا ہی ایک جرأت کا مقام ہے، صحافی ہونا ہی ایک جرأت کا مقام ہے، کیونکہ ریاست اور صحافت ٹکرا گئی ہے ایک دوسرے سے، ریاست اور صحافت ٹکرا گئی ہے ایک دوسرے سے۔ صحافت کو درباری بنایا جا چکا ہے اور جو اس کے مقابلے میں حق کی بات کرے گا تو وہ تو پھر جہاد ہے، جو کہ رانا خالد صاحب نے کیا، جو عمران خان نے کیا، جو ارشد شریف نے کیا۔ ان سے آپ کو درجنوں سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ آپ وہی ایک شعر سے، اس کو میں مختصر ٹائم کی وجہ سے میں مختصر اس چیز کو کرتا ہوں کہ آئینے جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ہو باہی۔ یہ جہاد جو ہے نا، یہ جو صحافی جو یہ نمبردار اس چیز کا بن جائے، وہ صحافت ہے۔
آج یہ ہم آج کل بڑی شدت سے سوشل میڈیا میں ایک بات آ رہی ہے کہ جناب ہمارا معاشرتی علوم ٹھیک ہو گیا ہے، ہمارا معاشرتی علوم ٹھیک ہو گیا ہے کہ ہمیں معاشرتی علوم ہمیں جو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہمیں آدھے سے زیادہ جھوٹ پہ یقین کرنا، کیونکہ پی ٹی وی تھا، اخبارات سرکاری کنٹرول میں تھے، تو جو سرکار نے بات کی، جو ریاست نے بات کی، جو ریاست کا نمبردار ادارہ بن چکا ہے، اس ادارے نے جو بات کی اس کو یقین کے ساتھ ساری قوم نے قبول کر لیا۔ آج پتہ چل رہا ہے وہ تو آدھے سے زیادہ جھوٹ تھا۔ اس جھوٹ کو کشت ازبام کرنا یہ صحافت ہے، یہ ہے آپ کا کام۔ اگر آپ یہ چیز کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو صحافی کہلانے کے لائق ہیں۔ یہ باقی چیزیں فنڈ کھانا، یہ چیزیں کرنا، یہ باتیں کرنا، یہ بڑی سطحی سی باتیں ہیں۔ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کے لیے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ 1 ارب ڈالر کی گندم کیوں اگوائی گئی۔ آپ صحافی ہیں، پتہ کریں 1 ارب ڈالر گندم 1 ارب ڈالر ہم نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا، یا ہمارا اسلحہ یوکرین میں گیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں گندم ملی ہے۔ یہ باتیں آپ صحافی ڈھونڈے نا، کیا بات ہے سر۔ فلسطین کا ایشو اتنا زیادہ ہے اور ہمیں اتنا الجھا دیا گیا ہے اپنے معاملات میں، اپنے قومی معاملات میں، کہ پوری قوم دنیا میں اگر سب سے زیادہ احتجاج ہوتا تھا، سب سے زیادہ توانا آواز اٹھتی تھی تو وہ پاکستان سے اٹھتی تھی، تو جو توانا آواز کا علمبردار ہے اس کو جیل کہیں فلسطین کی ایشو کی وجہ سے، انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے تو نہیں رکھا گیا۔ یہ صحافت ہے۔ آپ صحافی حضرات ان معاملات میں اپنی صحافت کو اجاگر کریں، یہ ہے معاملات جو اجاگر کرنے والے ہیں۔ باقی یہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کشت ازبام کریں۔ کہیں کوئی یہ ریاست کے جو پیروکار ہیں، سلطان کے جو پیروکار ہیں، جو نمائندے ہیں، ڈی سی ڈی پی او، یہاں پہ اسی سارے جو معاملات ہیں کہیں خرد برد تو نہیں کر رہے عوام کا پیسہ، اور کسانوں کی محنت کی خون پسینے کی کمائی جو ہے کہیں وہ ان کی تجوریاں تو نہیں بھری جا رہی ہیں اس پیسے سے۔ یہ ہے صحافت، اس چیز میں لے کے آئیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ بہت اچھی خوبصورت محفل بنائی ہے۔ اس محفل میں عاصم ندیم صاحب آپ نے ایک ذکر کیا چودھری رمضان پرویز صاحب کا۔ آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ چودھری رمضان پرویز نہیں ہے تو کیا بات ہے، نہیں جی، یہ تھوڑا سا میں اس کو تصحیح کرنا چاہوں گا۔ چودھری رمضان پرویز صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کے جوتے میں پاؤں ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ وہ ایک سوشل ویلفیئر کے کاموں میں ایک استعارہ بن چکا ہے، ایک منارہ بن چکا ہے، اور اس کے ذکر کے بغیر کوئی محفل سیاست میں اور خدمت میں مکمل نہیں ہوگی۔ آئندہ کبھی بھی کسی بھی محفل میں آپ چیک کر لیجیے گا، آئندہ 10-20 سال تک رمضان پرویز کا ذکر ہوتا رہے گا اور مثبت طریقے سے ہوتا رہے گا۔ میں تو صرف ان کی نمائندگی کر سکتا ہوں، ان کے جگہ نہیں لے سکتا۔ آصف صاحب، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، کوشش ہم سب مل کے کریں کہ اچھے کام کریں۔ باقی رہ گی صحافت کی بات، تو یہ جو محفل آپ نے یہ 2 سال پہلے منعقد کی، سال پہلے منعقد کی، یہ آج اس کا انعقاد ہوا ہے، اس کوشش کو جاری رکھیں۔ یہیں سے بہار آئے گی صحافت کی، بہار آئے گی سچ کی، اور بہار آئے گی صحافت کے نام پہ جہاد کرنے کی۔ تو میں پھر وہی کہوں گا، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اس عشق کے ترجمان کا طرز کلام اور ہے۔ شکریہ۔ میسج ضرور بھی میں نے کر دیا ہے، میں ان کی نظاری کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میرا بالکل مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کی یہاں پہ جو ہے وہ تصدیق کروں۔ میں نے صرف ریکویسٹ یہ کی تھی کہ یہاں پہ مہمان بٹھا دیں، یہاں سے اٹھا کے ان کو کہا کہ آپ ساتھ والے سیٹ پہ اٹھیں، تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ میں میاں جواد صاحب سے معذرت خواہ ہوں، اور بھی اگر کوئی ساتھی بٹھا لیں تو ان سے معذرت خواہ ہوں۔ میں ملتمس ہوں جناب، جب علاقائی صحافی کی بات آئے، پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں جو صحافت کے لیے کام کر رہی ہیں،
बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन जब इलाकाई साफ़ियों की बात आए तो RUJ का नाम आता है। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो इलाकाई साफ़ियों की हमेशा बात करती है, इलाकाई साफ़ियों के हकूक़ की बात करती है। जिस तरह राना गुलाम सरवर बाबर साहब ने बात की थी कि उन्होंने RUJ के लिए इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। नो डाउट कि राना गुलाम सरवर बाबर साहब और उस वक्त की जो इनकी टीम थी, आबा चौधरी साहब आज यहाँ पे तशरीफ नहीं लाए, सज्जाद खल साहब मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इन्होंने इलाकाई साफ़ियों के लिए बड़ा काम किया है और मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और इसी तरह RUJ में उम्मीद करता हूँ कि इलाकाई साफ़ियों की आवाज़ जो है आइंदा भी बनती रहेगी। RUJ के जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब आबिद मुगल साहब उबाड़ा से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए, मेरे मुल्क में होकर तशरीफ लाए और मेरे रास्ते पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला टोबा टेक सिंह के मेरे कलमकार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखने वाले ज़िला टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और झंग के उन अपने सीनियर साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और मुझ जैसे कारकुन को भी इस पर ला कर खड़ा किया और काम करने का मौका मिला। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। हमने बहुत सी बातें की हैं यहाँ पर, लेकिन देखना यह है कि हम दुरुस्त सिमत में काम कर रहे हैं। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल RUJ पाकिस्तान मुल्क के कोने कोने में गया हूँ। बलोचिस्तान, KPK, सिंध का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ पर मैं नहीं गया इस तंजीम की बुनियाद रखने के लिए, तंजीम साजी के लिए। लेकिन भाई मुझे अफसोस है कि हर जगह पे एक जैसे ही मसाइल मुझे मिले हैं और यही मसाइल हैं जिनकी वजह से हम हर आने वाले दिन में हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें इज्जत नहीं मिल रही। उसकी वजह यही है कि हम ये कहते हैं कि वो तमाम बुरे हैं और मैं अच्छा हूं। जब हम सबको अच्छा कहना शुरू कर देंगे उस वक्त ही हमारे मसले का हल होगा। हमें इन्हीं मसाइल के अंदर रहते हुए काम करना है। ना तो जब आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, पूरी दुनिया की तमाम तहरीकें गवाह हैं, अगर वो पहले हालात बनाते बाद में जदोजहद करते तो फिर मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान बनता, ना आज का चीन बनता, ना रूस की रियासतें बनती। वो बेशुमार मेरे पास मसाले हैं, ना आज का ईरान होता। जिन लोगों ने जदोजहद की उन्होंने उन्हीं मसाइल में रहते हुए, मसाइल वही रहते हैं लेकिन जो काम करते हैं फिर उन्हें तारीख जिंदा रखती है। हमें इन्हीं मसाइल में रहते हुए इलाकाई सहाफ़ियों के हकूक़ की जदोजहद करनी है और हमें समझना है कि पीका एक्ट क्या है। हमें समझना है असल में मेरे साथियों, स्टैब्लिशमेंट के लोग और सियासतदान अपने जथे बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और हमें तकसीम करते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक एक ये पूरी प्लानिंग होती है हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए। ये पाकिस्तान में नहीं, इंडियन में भी यही सिस्टम है, बांग्लादेश में भी यही सिस्टम है। जिन ममालिक के साथ हम रहते हैं वहां पे ऐसे ही मसाइल हैं और सहाफत को, वकालत को, दूसरे सोशल लिस्ट की तंजीमों को तकसीम करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और ना आने वाले वक्त में ये खत्म होगी, माजी में भी नहीं हुई थी। लेकिन हम अपने ग्रुपिंग में तकसीम होके सिर्फ एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन काम करते हैं चंद लोग। लेकिन जो काम करते हैं फिर उनको लोग याद भी रखते हैं और उनके लिए दुआएं भी करते हैं। और हमने इन्हीं हालात में, इन्हीं साफियों में मैं ये दावे से कहता हूं कि पंजाब में खड़ा होके कि राणा खालिद साहब हमें यहाँ पे लीड कर रहे हैं, तो आप दोस्त इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साथी कैसे होंगे। पंजाब के अटक से लेके रेंजर खान तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की क़यादत है उसको आप जब देखेंगे या उसकी लिस्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अक्सरियत अच्छे लोगों पर मुश्तमिल हमारी क़यादत है। वो इन्हीं हालात में से हमने निकाली है क्योंकि हमने कोशिश की है। तो मेरे साथियों, आज के दिन हमें सिर्फ यही अहद करना है कि हमें अपने हिस्से की शमा जलानी है और ये पीका एक्ट के खिलाफ हमने अदालत में, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया है
اور جو پہلے سے ریٹین وہاں پہ چل رہی تھی ان کی بھی 16 تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے تعاون سے آپ دوستوں کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کو لے کے اگر ہائی کورٹ میں ہماری نہ سنوائی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اور یہ پاکستان میں واحد RUJ ہے جو ان مسائل کو لے کر علاقائی صحافیوں پر، معذرت سے میں کبھی بڑے صحافیوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ رانا خالد محمود کے خلاف درج ہونے والے مقدمے پہ دنیا چینل نے خبر نہیں چلائی، کیونکہ اس پہ بیٹھے ہوئے جو قبضہ گروپ ہے وہاں پہ لاہور کراچی بڑے دفاتر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ علاقائی صحافیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں اور ہم چند لوگ ہیں، اگر یہ میدان میں آ گئے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. میرے دوستوں کو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں رانا خالد صاحب جیسے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ماضی میں بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے اور مستقبل میں بھی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آزادی اظہار رائے پہ کبھی سمجھوتا نہ کیا ہے ماضی میں، نہ آئندہ کریں گے. پیکا ایکٹ جیسے کالے قوانین کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے قوانین کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے حکومت کے ہاتھ میں دے دینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. میں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ رانا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ریجنل یونین آف جرنلسٹ کی پوری جو عہدیداران ہیں جو ممبران ہیں وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے اہم لوگوں میں شامل ہیں، ویسٹ پنجاب کے صدر ہیں. تو میں آپ کو صرف اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تو پکارے گا تو صحنے حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج تمام اپنے ہم خیال اور ہم قلم دوستوں کو، ساتھیوں کو آج کی اس تقریب میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن آزادی صحافت کا دن. آزادی صحافت، اس کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی نہیں بلکہ دیگر اضلاع میں بھی کوئی تربیتی نشست منعقد نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک درسگاہ ہے جب آگے بڑھنا ہے اس وقت تک اس میں تبدیلیاں جو آتی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. جس طرح نوید عالم صاحب نے کہا کہ کچھ دوست جو ہیں وہ معاملات کو، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جو صحیح ہوتے ہیں. میرے بھائی بالکل صحیح کہا، صحیح ہوتے ہیں مقدمات. لیکن میں آج بھی آپ کو یہ دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آئے ڈسٹرکٹ جیل میں پہنچے، دیکھیں وہاں پہ آپ کو 50% لوگ جو بے گناہ ہو قید ملیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے سامنے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ان کے ساتھ مل کے اپنی آواز کے ساتھ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. قانون جو ہے وہ قانون تو آپ کے سامنے ہے، قانون اندھا ہو چکا ہے اور وہ طاقتوروں کے ہاتھوں میں بک چکا ہے. اور جو عدلیہ جس پہ ہمیں انصاف کی توقعات ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں یہ کڑوی باتیں سچی باتیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں. ہم نشاندہی کر میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جس طرح میرے دوستوں نے مختلف دوستوں پہ تنقید کا نشانہ بنایا، میرے لیے سب قابل احترام ہیں. لیکن میں آج خراج تحسین پیش کروں گا ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سینئر صحافی میاں عاطف صحیح صاحب کو کہ جن کی خبریں آپ کو بتائیں گی وہ ڈی پی او کی خبر ہوتی ہے، لیکن وہ خبر جب چھپتی ہے
तो उनकी बाहें सर पे आती हैं, क्योंकि उसकी तहरीर में एक जान होती है। आप भी मेरे साथी दोस्त इस बात को तस्लीम करेंगे, हमें उस कलम का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, दो रुख होते हैं हर बात के। जिस तरह ये कहते हैं कि सहाफ़ी ने पुलिस हिरासत में गिरफ्तार मुलज़िम की वीडियो बनाई तो उससे पे पीड़ा लग गई, तो ये भी कहा जा सकता है कि उससे पहले जो डीपीओ ने अपना बयान जारी किया वो भी तो सेम वही बयान था। वो भी उसने कहा कि ये दोनों भाई और बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ और अपनी बहन के साथ ज्यादती करते रहे। अगर ये बात किसी ज़राए से नजर आम पे आ भी गई, मुसलमान के मुंह से निकली हुई बात, तो आज डीपीओ भी उतना ही जिम्मेदार है जितना एक सहाफ़ी जिम्मेदार है। आज हमें वक्त तजदीद अहद का दिन है, आज भी कुछ नहीं हुआ, हमें कोई शिकवा नहीं करना चाहिए, कोई आया नहीं आया, ये उनके ज़मीर की बात है, हमारा ज़मीर जिंदा है। मैं आप तमाम अहबाब को सलाम पेश करता हूँ जो आज इस दिन के हवाले से एक सहाफ़ी खास के लिए बाहर निकले हैं, और बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसके साथ मेरी वाबस्तगी का मकसद क्या है। मैंने आबद मुगल साहब को देखा, उनकी टीम को देखा, और मैं समझता हूं और दावे से ये बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई मकामी सहाफ़ियों की तंजीम है तो वो रीजनल ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। मैं आप दोस्तों को भी दावत देता हूं कि आओ मिलकर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को और मजबूत करें और इसमें शामिल हो। एक वेबसाइट पे एक ऐप हमने आपको सेंड की है, उसमें फॉर्म है। मैं चाहता था कि आबद मुगल साहब ही उस बारे में कहें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वो ग्रुपों में भी सेंड की है। आप तमाम जो दोस्त अहबाब जो समझते हैं कि हमें सहाफ़ियों के काज के लिए मुतहद होना है, तो वो रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वो फॉर्म जो है वो फिल करें और हमारा साथ दें। आज की इस तकरीब से कबल मेरे दोस्त जो आसिफ नदीम भाई हैं वो मायूस हो गए थे कि हमने तकरीब नहीं करनी क्योंकि इसके जो अक्सर अखराजात भी हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, अगर हम इस बात पे बैठ जाएं कि हमारे पास अखराजात की कमी है और हमने तकरीब नहीं करनी, हम सादा पानी पी लेंगे लेकिन तकरीब ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ दोस्तों ने हमारा साथ दिया कि आज हम अच्छे माहौल में बैठे हैं और खाने का भी इंतज़ाम है, तो मैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं उन अपने बुज़ुर्गों साथियों का जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ जो आज से कबल हमारे इसी जगह पे प्लेटफॉर्म पे अपनी खबरें नशर करते थे, कलम की हुर्मत के पासबान थे। नासिर सरहदी साहब जो हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया फानी से रहलत फरमा गए हैं, बाबा काजी गयासुद्दीन जांबाज साहब, कारी बाबर जमील नक्शबंदी साहब और अब्दुल मजीद अनवर साहब, एहसानुल हक बरकी साहब और जितने भी सजाद खर और कमालिया से हमारे बहुत ही मोहसन हमारे साथी सजाद खर साहब, वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। आज भी आज के दिन हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं उनकी खिदमात को। और मैं चाहूँगा कि आखिर में उनके इसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जाए। तो उससे पहले मैं एक बार फिर अपने तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अपने जो मुझसे बेहतर हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों आज भी वक्त है, ये लड़ाइयाँ झगड़े
ये चलते रहते हैं शुरू दिन से। 1947 से कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब नहीं रहेगा, तो अल्लाह के फजल से वो कायम है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि सहाफ़ी जो हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन यार जो इकट्ठे हैं, जो सच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हम एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो तो इकट्ठे हो जाएं और कम से कम एक तरबीती नशिस्त जो है वो उसका इनेकाद किया करें, ताकि मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये जो पीका जो लगाया गया है पीका, इसके बारे में मेरे ख्याल में इस FIR से पहले मेरे बहुत से सहाफ़ी जो बेखबर थे कि ये पीका है क्या है। जब कोई नया कानून बनता है किसी भी मुतल्लका अफराद के बारे में, तो उसको आगाही के लिए एक तरबीती नशिस्त होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पुलिस वालों को भी ये इस बात का पता ही नहीं था कि पुलिस हिरासत में मुलज़मों की वीडियो नहीं बनानी, तो पुलिस वाले भी वो पूरा साथ वीडियो में देख सकते हैं, वो खुद वीडियो बना रहे हैं। तो अगर पुलिस हिरासत में वीडियो नहीं बनाती तो आप देखें सोशल मीडिया पे सैकड़ों ऐसे वाक़यात होते हैं जिनकी पुलिस हिरासत में वीडियो जो नजर आम पे आती है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होते। मेरे कुछ भाइयों ने बताया कि कुछ सियासी मामला है, तो बहरहाल मैं इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक FIR का मुलज़म हूँ, इस हवाले से आपके दरमियान मौजूद हूँ। और चूँकि जब तक ये मेरी FIR जो है वो FIR, जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो है झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है, मैं शायद आज इस मौजू पे बात ही ना करता, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बात की है तो मुझे भी ये बात को आगे बढ़ाना पड़ा। तो आज हम अहद करें, तजदीद अहद का दिन है, 3 मई का दिन है कि हमने अपनी सहाफ़त को मुस्बत तरीके से और अपने जो सीनियर्स हैं उसके मशवरे से, उनकी तरबियत के साथ ऐसी तरबियत नशिस्त कायम करेंगे कि आने वाला वक्त जो है वो हम सहाफ़ी जो हैं वो मुतहद होंगे। और देखें, अगर हम 10 बंदे भी मुतहद होंगे ना, हमें ज़रूरत नहीं है 100-200 बंदे की। अगर हम 10 बंदे मुखलस हैं, मुतहद हैं, तो अल्लाह के फजल से जो कि जितनी भी बड़ी से बड़ी दीवार हमारे सामने आ जाए उसको पाश कर देंगे। मैं तमाम हाज़रीन का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आइंदा भी हम इसी मकसद के लिए सहाफ़ियों के किसी भी सहाफ़ियों पे कोई उंगली उठाएगा तो अल्लाह के फजल से रीजनल और यूनियन और जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से आना खाला सबसे पहले उस सहाफ़ी के साथ होगा। कोई बात नहीं है, अच्छा बुरा वक़्त ज़िंदगी का हिस्सा है और इसको ज़िंदगी का हिस्सा समझ के खुश असलूबी के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ हमने अपने सीने से लगाया। इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरे सहाफ़ी पे कभी आँच नहीं आने देंगे। मेरे भी मिसालें मौजूद हैं कि मेरा कैमरा मैन जो है रशीद, ये आपके सामने है। ये आपको बताता चलूँ कि जब मैं तो इस वक्त दुनिया से 2008 से हूँ, 2008 से मेरी दुनिया से उपस्थिति है, दुनिया न्यूज़ से। जिस तरह आबद मुगल साहब ने कहा कि दुनिया ने आपकी खबर नहीं नशर की, वाकई नहीं की। मैं इस पे मेरा उनसे बड़ा राब्ता भी है और बात भी है। वो कहते हैं कि मकसद आपका है कि आपका केस ख़त्म हो जाएगा, वो उसके लिए हमने जदोजहद की है, आपका केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तिफल तसल्लियाँ जो है, हालांकि उनको चाहिए था कि जब मैंने एक उनको रिक्वेस्ट भेजी, मैंने उनको अपनी हिस्ट्री बता के भेजी कि टोबा टेक सिंह में ये वक्त में मैं आपके साथ खड़ा रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करें कि साथ दें। तो वो ज़ुबानी कलामी तो मेरा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन अमली तौर पर जिस तरह आबद मुगल साहब ने कहा कि वो एक मीडिया जो है वो छोटे सहाफ़ियों को सहाफ़ी नहीं समझता, और यही वजह है कि टोबा टेक सिंह नहीं, बाकी दीगर ज़िला में भी जो छोटे सहाफ़ी बड़े चैनलों के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ही उनका इस्तेसाल हो रहा है। तो मैं तमाम अपने जो जिन क्योंकि आबद मुगल साहब हमेशा उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे जो सहाफ़ी के साथ जाती हो, तो मैं आबद चौधरी साहब जो गोजरा से तशरीफ़ लाए हैं उनका भी इंतहाई ममनून हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। तो वो तशरीफ़ लाए, कुछ दोस्तों के साथ गिले शिकवे होते हैं, हो सकता है हमें
किसी जगह पे उनको उतनी इज्जत पजीराई ना दे सके, जिस वजह से वो हमसे खफा भी थोड़ा सा हैं। लेकिन मैं पूरे हौस की मौजूदगी में उनसे माजरत खा हूँ। मेरे दोस्त साथी अब्दुल जब्बार ताहिर साहब यहाँ से उठ के चले गए हैं, मैं उनसे भी माजरत खा हूँ अगर उनकी किसी जगह पे दिल आज़ारी हुई है। तो हमारा दिल बड़ा है, हम फराखगिरी का गुजारा करते हैं। हमें किसी जगह पे किसी दोस्त के साथ कोई होती है तो हम सर तस्लीम खम होते हुए उनकी इज्जत और तौकीर का ख्याल रखते हैं। बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। उसमें ये जमानत पर है और ये कैमरा मैन है ये, और पुलिस की जानब से ना कोई शामिल तफ्तीश है, ना कोई उनकी तरफ से मुस्बत कोई हवा आ रही है, कुछ भी नहीं है। केस का स्टेटस ये है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि अक्सर जगह पे बात होती रहती है। नहीं, एक मिनट फिर बिल्कुल नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, आज की तकरीब का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठाएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक साहब, आपने मुझसे पूछा, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन हम इस पर कभी कोई डिस्कस नहीं करना चाहते कि केस की क्या सूरत हाल है। कोई मसला नहीं है, आप मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको पता देगा इंशाल्लाह। काफ़ी है, इनको टेक्निकल ऑफिशियल करार दिया गया है, और जो हकूक सहाफ़ियों के हैं, राइटर के हैं, वही हकूक कैमरा मैन और फोटोग्राफर के हैं। ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, इनके बगैर जो है